کیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں انتظامات کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ جی مجھے بالکل یقین ہے انشاءاللہ. وہ انہوں نے دیکھیے بہت مشکل ٹیسٹ ہوا ہے شہباز شریف کا پچھلے 14 ماہ میں کہ اتنی ساری جماعتوں کو بیک وقت ساتھ لے کے چلنا, اور ہزار قسم کے معاملات روزانہ اٹھتے ہیں جن پہ ہمارے اختلاف ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے ہر چیز کو بڑی متانت کے ساتھ ہینڈل کیا مسئلہ صرف بجٹ میں فنڈز کا ہے یا انتخابات کی تاریخ پہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال. اگر ہم آئین کے اندر رہتے ہیں, دیکھیں 2 آپشن ہے نا, یا تو قومی اسمبلی از خود تحلیل ہوگی 12 اگست کی نصف شب کو, یا پھر یہ اگر وزیر اعظم 3 دن پہلے اس کو تحلیل کر کے اس کو ایکسٹرا 30 دن لینا چاہتے ہیں. یہ جو ایشو ابھی وقفے سے پہلے مظہر عباس صاحب نے اٹھایا, تو آج ایک اخبار کی خبر بھی ہے کہ فوجی عدالتوں میں مقدمات پہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں ٹھن گئی, لیکن دوسری طرف جو قومی اسمبلی سے قرارداد منظور ہوئی ان عدالتوں کے حق میں, اس میں تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک پیج پہ تھی. تو میں نے بھی آپ سے یہ کہنا تھا کہ یہ تو کوئی تجزیہ ہے, وہاں حقیقت ہے, ایک فیکٹ ہے کہ قومی اسمبلی میں ایک قرارداد پاس ہوئی. لیکن جو مظہر صاحب نے بات کی ہے میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. دیکھیے ہم اگر ابھی بھی چیئرمین تحریک انصاف کا جو عمل تھا 9 اور 10 مئی کو, اگر تو وہ احتجاج تھا سیاسی اور اس کی بنا پہ ہم کوئی غیر معمولی سزا دی جا رہی ہے تو پھر تو ہم ضرور, لیکن یہ جو مارجن دیتے ہیں نا کہ جی وہ ٹھیک ہے سابق وزیر اعظم ہیں, ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں, لیکن ان کے کارکنوں کا جو عمل تھا وہ تخریب کاری تھی, وہ فساد تھا. ہم نے اس سے پہلے جو 9 اور 10 مئی کے واقعات تھے وہ غیر معمولی اس لیے تھے کہ اس طرح کی اسٹریٹیجک ٹارگٹنگ جو تصویراتی ٹارگٹنگ ہے صرف اس سے پہلے دہشت گردوں نے کی تھی, تحریک طالبان نے کی تھی, کہ جی انہوں نے بیک وقت ریڈیو پاکستان کو بھی جلایا. انہوں نے اس ایشو پہ تو شازیہ مری اور آپ کا موقف ایک ہے, لیکن شازیہ مری صاحبہ آپ سے میں نے پہلے بھی جو سوال کیا تھا وہ چند صاحب کے حوالے سے کیا تھا. آج انہوں نے ایک اور سٹیٹمنٹ دیا ہے چند صاحب نے, وہ کہہ رہے ہیں پنجاب میں پری پول دھاندلی شروع ہو چکی ہے. اب پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت تو نہیں ہے, ایک نگران حکومت ہے. تو پیپلز پارٹی کے جو پنجاب کے ہمارے دوست ہیں وہ اتنے ناراض سے کیوں نظر آ رہے ہیں, جبکہ آج کراچی میں میئر کا حلف بھی ہو گیا اور اس میں مسلم لیگ نون نے اپنے 14 ووٹ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے پلڑے میں ڈالے, جو کہ وننگ مارجن بھی تھا. دیکھیں بہت, میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ جس طرح سے ہم کولیشن پارٹنرز بن کے بیٹھے ہیں, ایک الائنس ہے, بڑے انٹرسٹنگ ہے کیونکہ بہت ڈفرنس ہے ہمارے اندر نظریاتی طور پر, تجربات جو ہمارے رہے ہیں, ہمارے جو ہمارا موقف ہے یا سوچنے کا طریقہ ہے بہت ہی الگ ہے ایک دوسرے سے, لیکن مل کر کام کرنے کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے اس کو ابھی تک کافی میرا سمجھتی ہوں کہ باوجود ڈفرنسز کے, یہ نہیں ہے کہ بڑی سموتھ, جس طرح خرم صاحب نے کہا کہ ہر چیز سموتھ ہوتی ہے, کئی چیزوں میں ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے, بعض اوقات ہم سمجھ جاتے ہیں, اگر نون لیگ یا کوئی اور جماعت ہمیں سمجھاتی ہے کسی ایک ایشو پہ, اور کئی دفعہ ہم قائل کر لیتے ہیں ان کو کئی باتوں کے اوپر. تو اس میں میں سمجھتی ہوں ہر ایشو ڈیفرنٹ ہے. پنجاب میں کیا ہو رہا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ سچویشن ہے, سندھ کے اندر کیا ہے, کراچی بالخصوص میئر کے الیکشن میں کیا معاملات طے پائے, وہاں کی کیا گراؤنڈ ریالٹیز تھیں, وہ الگ ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز میں کم از کم اتنا مادہ اور اتنی سیاسی بصیرت ہونی چاہیے کہ ہم ہر ایشو کو ایک دوسرے سے کنیکٹ نہ کریں, اور جو ماحول ہے یا جو ڈیموگرافکس ہے اس کے حساب سے فیصلے کریں, یہ ضروری ہے. ایک بات آپ کی توسط سے کہنا میں ضروری سمجھتی ہوں کہ یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کابینہ کا حصہ ہے, حکومت میں کٹھے بیٹھے ہیں, تو وہ کوئی ایک جو ہے انہوں نے کوئی ایسا الائنس بنا لیا ہے کہ جو ساری زندگی ان کے کارکنان کو دوسرے کے کارکنان سے ڈفرینسز نہیں ہوں گے. ہمیں ابھی بھی ہوں گے, ہمیں آگے چل کے بھی ہوں گے, لیکن اپنی سیاست اپنے منشور کی روشنی میں کرتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا ضروری ہے. سیاسی فیبرک کو جتنا پچھلے 4 برسوں میں ایک شخص نے تباہ کیا, لوگوں کی مائیں بہنیں, لوگوں کے بچوں تک وہ شخص پہنچا, میں ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتی جس طرح کی وہ باتیں کرتا تھا, جس طرح کے بیانات دیتا ہے, اور آج بھی پیر پکڑنے کو تیار ہے. آج تو وہ باقاعدہ کہہ رہا ہے مجھ سے بات کر لو, آج بھی کہہ رہا ہے باہر نکلو, دوسروں کے بچوں کو باہر نکال رہا ہے, اپنے بچوں کو باہر کے ملک میں بسایا ہوا ہے. تو یہ سیاست نہیں چاہیے, گریبان پکڑنے والی, داڑھی نوچنے والی, دوپٹہ اتارنے والی, یہ سیاست نہیں, یہ بدماشی ہے. سیاست کرے, میچورٹی کے ساتھ کرے. دیکھیں پیپلز پارٹی بڑی کلیئر ہے
کہ ملک کے ساتھ جو جس طرح کی دشمنی 9 مئی کو ہوئی اس کے اندر جو بھی قانون توڑا گیا، جس طرح سے آئین توڑا گیا، اگر کسی کو سزا ملنی ہے تو پاکستان کے آئین اور پاکستان کے قانون کے تحت ملے اور انسانی حقوق کی کوئی وائلیشن نہ ہو. ہم بھی اس بات کو سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس کا اچھا اب مظہر عباس صاحب، یہ جو پیپلز پارٹی پنجاب شکوہ کر رہی ہے کہ جی پنجاب میں پری پول ریگنگ شروع ہو چکی ہے، کیا آپ کے خیال میں ان کا شکوہ جائز ہے یا ایک بے بنیاد بات کر رہے ہیں وہ؟ دیکھیں حامد، صرف ایک لائن جو خرم صاحب نے بات کی، میں نے کسی بھی سٹیج پہ یہ نہیں کہا کہ 9 مئی اور 10 مئی کے جو واقعات ہیں ان میں جو لوگ ملوث ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے خلاف مقدمہ ہو یا کسی اور کے خلاف، ان کو سزا نہ ملے. میں نے تو بہت سمپل سی بات کی تھی کہ وہ سزا کون سی عدالت دے. یہ بنیادی چیز ہے. دوسری جو مسلم لیگ، دیکھیں پیپلز پارٹی کا اعتراض پنجاب میں نہیں بنتا. پیپلز پارٹی نے پنجاب میں پچھلے 2013 کے بعد جب وہ الیکشن ہارے ہیں، مجھے بتائیں کہ کون سی سیاسی ایکٹیویٹی کی ہے، کون سی ایسی ایکٹیویٹی کی ہے جس میں انہوں نے اپنے ورکرز کو واپس اپنے فولڈ میں لیا ہے. یہ کہاں چلا گیا ورکر؟ کیا پیپلز پارٹی نے اس کا کوئی انالیسس کیا کہ یہ ورکر کہاں چلا گیا؟ ان میں سے بہت بڑی تعداد میں ورکر پی ٹی آئی میں کیوں چلا گیا؟ وہ خاموش تو نہیں بیٹھا، وہ نکل گیا آپ کے ہاتھ سے، اس لیے کہ آپ نے اس کو کوئی آلٹرنیٹ نہیں دیا. یہ ندیم افضل چند صاحب یا کبھی کبھی کائرہ صاحب یا اعتزاز صاحب یا راجہ پرویز اشرف، یہ تو بتائیں نا کہ پنجاب میں انہوں نے پالیٹکس کون سی کی ہے. لیکن مظہر عباس صاحب جو اس وقت میری بات ذرا ایک چھوٹی سی نقطہ اعتراض کہ ندیم افضل چند آپ کے پاس مثال ہیں جن کے حوالے سے میں نے سوال کیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے واپس پیپلز پارٹی میں آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ یہ آپ ندیم افضل چند، اعتزاز احسن، قمر زمان کائرہ، یہ 3 لوگ تھے جنہوں نے 2015 میں جب دبئی میں زرداری صاحب نے ملاقات کی تھی تو ان تینوں نے جا کے وہاں کیا بات کی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم الیکشن زرداری صاحب جب تک وہ ہیں نہیں لڑ سکتے، اس لیے کہ وہاں جو کینڈیڈیٹس تھے انہوں نے کہا پیپلز پارٹی کو کینڈیڈیٹس نہیں مل رہے، اور اگر ملتے ہیں تو وہ آپ کی تصویر لگا کے وہاں نہیں کیمپین کر سکتے. یہ باتیں ہوئی ہیں. اگر میں غلط ہوں تو آپ یہ تینوں افراد سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا یہ باتیں نہیں ہوئی ہیں، جس پہ جو سندھ کے لوگ تھے انہوں نے اس کے مخالف دیا کہ جا کے آپ وہاں کام کریں، آپ کیوں نہیں کام کرتے اس چیز میں. اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ پھر یہی بات ہوئی. اور اعتزاز احسن، کوٹ ان کوٹ، اعتزاز احسن صاحب نے یہ کہا تھا کہ زرداری صاحب، میں، آپ اور ہماری ایج کے جو لوگ ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں اور لیٹ بلاول رن دا پارٹی، بلاول صاحب کو پارٹی رن کرنے دیں. یہ غلطیاں بھی کریں گے تو سیکھ جائیں گے، اس سے غلطیاں کریں گے. جو یہ اس وقت بہت زیادہ 3 روز کی میراتھن، یہ آپ نے اب 2015 کا حوالہ دیا نا، میں نے تو آپ کو ہی بتایا کہ 2015 کے بعد پھر ندیم افضل چند پیپلز پارٹی چھوڑ کے پی ٹی آئی میں چلے گئے، عمران خان کی حکومت میں ان کے ترجمان رہے، ابھی ان کی حکومت ختم نہیں ہوئی تھی تو پی ٹی آئی چھوڑ کے واپس پیپلز پارٹی میں آ گئے. تو 2015 کی بات چھوڑے نا، میں نے تو سوال آپ کو 2022 کا کیا. نہیں، میں تو آپ سے یہ بات، حامد یہ تو بتائیں نا کہ اس کے بعد پیپلز پارٹی نے یہ کہنا کہ جی نون لیگ ہمیں وہ نہیں کرنے دے رہی، تو اس کی کوئی مثال تو بتائیں نا. آپ نے اپنا پولیٹیکل ورک کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے اپنا سیاسی کام وہاں کیا کیا ہے؟ جی کچھ کا جواب دینا جہاں ہمیں اختلاف نظر آتا ہے، دیکھیے ان دونوں پارٹیوں کے درمیان، شہید بینظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہے. اب وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی آپ بحث کر لیں گے جی یہ شک تھی اور یہ نہیں تھی. اصل بات یہ ہے کہ ان دونوں پارٹیاں جو آپس میں سخت ترین مخاصمت کی تھی 90 کی دہائی میں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے. ایک تو وہ بھی ہماری بنیاد ہے، اور ابھی ہم نے اس کا عملی مظاہرہ کیا کہ 3 دن پہلے جب وہ بپر جوائے جو سمندری طوفان آیا تھا تو پنجاب سے 2000 اہلکار بھجوائے گئے بجلی کی کمپنیوں کے کہ وہ وہاں جا کے سندھ کے ساحلی علاقوں میں کسی بھی ممکنہ ایمرجنسی سے نمٹ سکیں. تو یہ دیکھنا یہ ایک قومی کاوش ہے. یہ میرے ووٹر تو نہیں ہے نا وہاں بیٹھے ہوئے، لیکن جو سندھ کے ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں، خاص طور پہ جو ساحل میں رہتے ہیں، ان کو یہ بتایا گیا کہ ملتان سے لوگ آئے ہیں، گجرانوالہ سے لوگ آئے ہیں، آپ کا یہ جو کام ہے فیصل آباد سے آئے ہیں. چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب نے اس کی ہاں، تو یہ جو یہاں جو میں کہتا ہوں جہاں اختلاف کی آوازیں ہیں
وہاں یہ ایک قومی کاوش بھی ہے کہ بھی تمام صوبے تمام جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چل رہے ہیں.